اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ نمل کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں ملکہ سبا نے جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو اپنے عمرہ اور وزراء کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ یہ خط آیا ہے، اس بارے میں مجھے کو مشورہ دو۔ تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے افتونی، مجھے فتویٰ دو۔ یہ افتونی اور فتویٰ ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، فے تا یا، اور یہ اس مادے سے قرآن حکیم کے اندر 11 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے فتوے کا، مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں۔ تو اب یہ یہاں فتویٰ مشورے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس پس منظر میں آئیے ذرا ہم فتوے کی حقیقت کو بھی جانیں اور قرآن حکیم کی اس آیت کے معنی بھی سمجھیں۔ ارشاد ربانی ہے، قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، وزراء اور عمرا، اہل درباریوں، افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں مشورہ دیں۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا کہ آپ فرما بردار ہو کر کے میرے پاس حاضر ہوں۔ تو اس بارے میں انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، کیا حالات ہوں، کیا معاملات ہوں، اس جانے سے کیا مراد ہے، ان کی تابع داری قبول کرنی ہے یا گڈ ول کے حوالے سے دو حکمرانوں کا باہمی ملاقات۔ تو کئی معاملات آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملاقات دو سربراہ مملکت کرتے ہیں تو ان میں بہت ہی گڈ ول کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا مجھے مشورہ دو، افتونی، مجھے فتویٰ دو۔ میں نے فتوے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ فتوے کا مادہ بھی فعل یا ہے اور اس کا مادہ بھی فعل یا ہے، اور جو 11 دفعہ استعمال ہوا۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم یہاں موجود نہ ہو، دربار کے اندر شہادت نہ دو، مجھے مشورہ نہ دو، تو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو یہ فتویٰ جب ہمارے ہاں آیا علماء کے درمیان، یہ ایک فقہی مسئلہ بنا، تو وہ جو مشورہ تھا وہ مشورے کی بجائے آرڈر بن گیا، حکم بن گیا۔ کسی معاملے کے بارے میں غور و خوض کرنا، اجتہاد کرنا، جد و جہد کرنا، یہ تو لازم ہے، لیکن جب فتویٰ ہے کسی ایک عالم دین کا، یعنی عالم مذہب کا، عالم دین تو ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کو جس وقت جن لوگوں نے منسوخ مانا ہے وہ ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ قرآن مجید سے ان کو صحیح ہدایت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ پورے قرآن مجید کو لا ریب فی نہ مانے۔ اور آج بھی ہم 5 آیات کو منسوخ مانتے ہیں، لہذا میرے نزدیک ہمارے علماء ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ میں تو گھوم کر کے پوچھ کر تھک گیا ہوں، کوئی اگر مجھے بتا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔
میری اصلاح کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی. تو فتویٰ اصل میں سوال کرنا ہے، یا اجتہاد کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے کسی ایک عالم دین کی رائے ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو رائے کو حکم ماننا، جیسے کہ ہمارے ہاں فتویٰ آ گیا جی، فتویٰ آ گیا جی، فتویٰ آ گیا، اس کے بارے میں فتویٰ آ گیا، اب گویا کہ حکم آ گیا. ایسی بات مس انڈرسٹینڈنگ اور کم علمی کی وجہ سے ہے. شاہ ولی اللہ علیہ رحمت نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ شروع میں، یعنی 4 صدی ہجری تک کی بات بیان کرتے ہیں کہ فتویٰ فقہ جو ہے وہ بہت سادہ اور فطری تھی. بعد میں جس وقت درس نظامی کا نظام، یہ وہ نہیں کہہ رہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بہت سادہ اور فطری تھی. میرے خیال میں جس وقت درس نظامی کا نظام 459 ہجری میں نظام الملک طوسی نے قائم کیا، تو اس وقت علم الکلام، یونانی علم الکلام ہمارے علماء نے پڑھا، اور پھر کیل و کال کی بنا پر بحث در بحث اور بال سے خال اتارنے کا جو ہے وہ مزاج بنا. اب ذرا اسی ہی ایک ایشو کو دیکھیں کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ نے کس بنیاد کے اوپر فتویٰ دینا ہے. تو اس کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، سیدھی سی ہے. کیا وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے براہ راست استدلال ہے، یا بالواسطہ استدلال ہے، استنباط کیا ہے. تو استدلال کی 2 ہی باتیں ہیں کہ قرآن حکیم سے براہ راست ہے یا بالواسطہ ہے، بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے. تو اس کو ہمارے درس نظامی کے علم الکلام نے اس انداز میں گمبھیر بنایا استدلال ہی کو، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، یہ 4 میں تقسیم کر دیا. اب جب تک ان کی ٹرمینالوجی جو انہوں نے بنائی ہے وہ نہیں سمجھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس انداز میں قوم یا امت جو ہے ان کو اپنا زیر نگی بنایا کہ ہمارے علاوہ کسی اور طرف جائیں نہیں. اور آج میرا خیال ہے اگر ہم اپنے محلے کے خطیب سے پوچھیں، امام کی بات نہیں کر رہا، تو اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اشارت النص اور اقتضاء النص کا کیا معنی ہے. بہرحال فتویٰ ایک شخص کی رائے ہے، اس کی امپلیمنٹیشن وہ نہ تو حکم ہے اور نہ ہی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لازم ہے. ہاں، اگر فتویٰ جو ہے وہ صاحب امر کا ہو، بادشاہ کا، خلیفہ کا، یا اور کوئی صاحب امر ہے تو امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس امپلیمنٹ کروانے کے اختیارات بھی ہیں. یہاں مولوی کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں، لیکن ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ فتویٰ آ جائے ہم از خود ہی سمجھیں گے کہ یہی حق ہے. اس کی بڑی مثال میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ایک ایسی تنظیم جسے تنظیم اسلامی کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار اس کے بانی تھے،
پڑھے لکھے لوگوں پر، جن میں پی ایچ ڈیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، علماء بھی ہیں، درس نظامی سے فارغ بھی لوگ ہیں، لیکن اکثریت یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ کی ہے، جو اقتصادیات کے جن میں ماہر بھی ہیں۔ خود اس وقت شجاع الدین شیخ جو ہیں وہ اقتصادیات کے ماہر میں سے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، سی اے کیا ہوا ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ این آئی یونٹ میں لگائے رکھا، اس لیے کہ علماء کا فتویٰ اس کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ گویا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اس سے 1,80,83,65,034 روپے وصول بھی کیے۔ بعض رفقہ تنظیم نے سوالات بھی اٹھائے، پتہ چلا جی بعد میں فتویٰ آ گیا تو ہم نے ان کو نکال لیا۔ تو گویا کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں ہے، اور تمہارے درمیان تو اکانومسٹ بھی ہیں، معاشیات کے ماہر بھی ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ان کے پاس تو جو ہے ہی نہیں، اور پھر تم پورے قرآن مجید کو جاننے والے ہو اور اس کے پیغام کو سمجھنے والے ہو، تو ان لوگوں کی بات مانتے ہو جو آج بھی قرآن حکیم کی 5 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں، انہیں تو قرآن حکیم کا پیغام ہی معلوم نہیں ہے، اور درس نظامی میں 2.5 پارے بھگوا کرتے ہیں جلالین کے۔ جو پورے قرآن حکیم کے پیغام کو نہ سمجھتے ہوں، ان علماء سے وہ لوگ فتویٰ لے رہے ہیں جو پورے قرآن مجید کے ماہر ہیں، جاننے والے ہیں، اور جو اکنامکس کے جاننے والے ہیں، جو اکاؤنٹنسی کے جاننے والے ہیں، جو سود کی صحیح تعریف کر سکتے ہیں، وہ سود کے اوپر پیسہ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اس لیے کہ علماء نے یہ کہہ دیا لہذا اس طرف، اور علماء نے یہ کہہ دیا لہذا اس طرف، مذبذبین بین ذالک۔ یہ طرز عمل کہ آپ اپنی کوتاہی کو غور و خوض خود نہ کریں، اپنی کوتاہی کو علماء کے کھاتے میں، دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیں، تم خود مجرم ہو گئے، اور تمہارا حشر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا ہے، اب وہ کیا ہے؟ مشرکین میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی فتوے کو ایک مشورے سے زیادہ اہمیت نہ دینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔